बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ्तीश में खुश आमदीद नाज़रीन। आज कल मुल्क में जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जिस तरह से गिरफ्तारियों का एक सीज़न चला हुआ है, लोग पहले कहते थे कि सियासत का एक सीज़न होता है, आजकल तो गिरफ्तारियों का एक सीज़न है। जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करती है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाती है, उससे आगे चलते हैं और दावे सारे ये करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, आवाम को रिलीफ देंगे। यहाँ पे कोई बात आवाम से मुतल्लिक नहीं होती। महंगाई की सूरत-ए-हाल को आप देख सकते हैं। गुज़श्ता रात शेख रशीद साहब को, जो साबिक़ा वज़ीर दाखिला हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। इससे कबल भी वो बहुत सारे वफाकी ओहदों पे कायम रहे, वो मुख्तलिफ दौर में अपना लोहा मनवाते रहे और एक बड़े सियासतदान के तौर पे अपने आप को पेश करते रहे और मुल्क में उनका एक नाम है और जानी पहचानी शख्सियत है। शेख रशीद साहब को रात गिरफ़्तार किया तो उस हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयाँ चल रही थी कि उनको कभी कहा जा रहा था लाल हवेली से गिरफ़्तार किया, कभी कहा जा रहा था मरी के रास्ते से गिरफ़्तार किया, तो कभी कहा जा रहा था एक निजी सोसाइटी के में उनके अपने एक निजी घर से गिरफ़्तार किया गया। तो नाज़रीन, ये सारी वो चीज़ें चलती रही और इसमें ये भी बात सामने आई कि उन्होंने शराब पी हुई थी और उसके लिए उनके पास शराब भी मौजूद थी और नशे में धुत थे वो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मार्केट में गुज़श्ता रात से लेट नाइट से चल रही हैं। आज उनको मुतलका अदालत में पेश किया जाना है, तो उससे पहले उनका पोली क्लिनिक में टेस्ट के लिए भी कुछ चीज़ें सामने आई कि उनको पोली क्लिनिक में टेस्ट के लिए लेके गए कि उन्होंने शराब पी हुई थी या नहीं पी हुई थी। इन सारी बातों को कंक्लूड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद जाज़ी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और इस तरह के मामलात पे सियासत पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है और अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात वो करते हैं जिससे ये मुल्क की सूरत हाल जो है बड़ी वाज़ेह भी हो जाती है। तो उनसे इस इशू पे आज हम बात करेंगे कि अगर उन्होंने शराब पी हुई तो क्या था, कि क्या सियासतदान शराब पीते हैं या नहीं पीते, या शेख रशीद साहब का इस हवाले से क्या बैकग्राउंड है, वो इस हवाले से बेहतर जानते होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अजी साहब, सबसे पहले तो जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, महंगाई में जिस तरह अवाम पिस रही है और बाकी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। इससे कबल जो PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू रहा। जो ही ये हुकूमत आई तो इसमें भी इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई। तो आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये इस तरह की फ़िज़ा जो है पाकिस्तान के लिए साजगार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब जावेद साहब। गुजारिश ये है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा और बिल्कुल सही कहा कि ये गिरफ्तारियों का सीज़न है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में सही मानों में सियासी कल्चर को फ़रोग़ ही नहीं दिया गया। देखिए, सियासत और जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत तो इख्तलाफ राय का नाम है ना। इख्तलाफ करना सियासी तौर पर एक आइनी हक़ है। अब इख्तलाफ की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर देना या अपने सियासी मुखालिफ को पसे दीवार ज़िंदा धकेल देना, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अलमिया है। हर दौर में ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ अंदाज से होती रही हैं, जिसका तसलसल आज भी जारी है। आज की हुक्मरान जमातें कल की अपोजिशन थी, कल की हुक्मरान जमात आज की अपोजिशन है। तो ये खेल हर दौर में रहा है, खा आज की अपोजिशन हो या कल की हुक्मरान पार्टी हो या आज की हुक्मरान पार्टी हो और कल की अपोजिशन हो। इसे चूहे बिल्ली का खेल भी कहा जाता है। और फिर इस तरह की पुलिस के हाथों में दे देना अपने सियासी, मैं तो सियासी रफीक कहता हूँ। ये मुखालफत की बात तो पहले ही कहा जमहूरियत का हुस्न है। तो जब आप पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं तो आप सियासी रफीक होते हैं मुल्क की सियासत को चलाने के लिए। और जावेद साहब, इस बात को जहन में रखिए कि जमहूरियत का नाम मुल्क की सियासत को चलाना होता है। अपनी पार्टी की सियासत को पसे पुश डाला जाता है उस वक्त जब आप मुल्क के लिए सोचते हो। लेकिन जब मुल्क के लिए सोचना ही क्या है और ज़ाती तौर पर लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो फिर इसी किस्म के खेल चलते रहेंगे। जैसा पिछली हुकूमत को अगर देखें, PTI की हुकूमत को देखें, तो अब के जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन पे भी मुकदमात बने। और रात से जो बात चल रही है कि शेख रशीद साहब ने शराब पी हुई थी और उन्होंने आज पोली क्लिनिक में अपने इस हवाले से अलकोहल के किसी किस्म का भी टेस्ट से इनकार कर दिया कि मैं नहीं करवाना चाहता। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे इदारों से सियासतदानों का अगर खुद से एतबार उठ गया हुआ है कि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ, उनको मंशियात में गिरफ्तार किया और बाद में साबित हुआ नहीं साबित हुआ, आप उसको बेहतर जानते हैं, आप उस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन आज जो उन्होंने इस बात से इनकार किया, ये टेस्ट करवाना क्यों ही ज़रूरी था?
جی آپ نے اس میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک یہ حوالہ بنتا ہے، لیکن آج جو بات ہوئی ہے شیخ رشید کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد ان کو اس کے شراب کے الکوہل کے ٹیسٹ کے لیے لے کر جانا، یہ پاکستان میں ٹھیک ہے سیاسی گرفتاری ہے جیسے آپ نے کہا اور حقیقت ہے کہ ہوتی رہی ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق یا میری یادداشت کے مطابق مجھے نہیں کوئی یاد آ رہا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہو کہ سیاسی گرفتاریوں کے حوالے سے کسی بھی سیاستدان کو شراب کے ٹیسٹ کے لیے، شراب نوشی کے ٹیسٹ کے لیے لے جایا جاتا رہا. یہ تو ایک واضح سی بات ہے. اب شیخ رشید کو اس کے لیے منتخب کیوں کیا گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر کہا جائے تو ٹھیک ہے، ہر شعبے میں شراب نوش شخصیات پائی جاتی ہیں، یہ ایلیٹ کلاس کا تو یہ شغل خاص ہوتا ہے، لیکن شیخ رشید کی کوئی عرفیت یا جسے کہتے ہیں تعارف شرابی کے لحاظ سے نہیں ہے. شغل فرماتے ہوں گے، میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا مطلب ان کی ہے، لیکن ایک معروف ہوتی ہے کہ شخصیت کے فلاں بندہ شرابی ہے، مینوش ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو شیخ رشید صاحب کی کوئی اس قسم کی شہرت نہیں ہے، اور بہت ساری ان کی وجہ شہرتیں موجود ہیں. وہ اپنی زبان درازی کے معاملے میں یا مختلف فکرے چسنے کے مقابلے میں یا خاص القاب دینے کے حوالے سے، چٹکلے چھوڑنے کے حوالے سے، اور اپنی زبان میں شدت کے حساب سے یا الزام تراشی کے حوالے سے ان کے بہت سارے واقعات ہیں. بلکہ ابھی بھی ایک الزام تراشی جو انہوں نے آصف علی زرداری پر کی تھی، وہ عمران خان کو قتل کرانے کے سلسلے میں، یہ تازہ ترین ایک الزام موجود ہے. الزام تراشیوں کی تو ایک لمبی داستان ہے، جو اور دوسری پیشین گوئیاں کرنے کے حوالے میں ان کی وجہ شہرت ہے، لیکن شراب نوشی کے حوالے سے، میں نوشی کے حوالے سے وجہ شہرت نہیں ہے. اب ان کا یہ انکار کرنا، اس کے پس منظر میں ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں وزیر داخلہ کی حیثیت سے کہ حکومتیں یا حکمران یا مقتدر طبقے جب چاہیں تو کسی کو بشک، یہاں تو چودھری ظہور الہی کو بینک چوری کے مقدمے میں بھی ملوث کیا گیا تھا، یہ داستانیں موجود ہیں. لیکن انہیں پتا تھا کہ کردار نوشی، اپنا شراب نوشی کو ان کی کردار کشی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کریکٹر ایسوسیشن کے لیے. بعد میں 100 کی وضاحتیں دیتا رہے، اور پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے جو پاکستان کے جسے چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں نا، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالتی شخصیت جناب ثاقب نثار کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے خود بذات خود ایک سیاستدان کو وہاں اس کے کمرے میں گئے، شراب کو خود ذاتی طور پر انہوں نے مشاہدہ کیا، لیکن وہ شراب بعد میں شہد بن گئی. تو جب یہ شراب شہد بن سکتی ہے تو پھر ایک بندہ کوئی بھی ہو سکتا، آپ ہوں میں ہوں، اگر پکڑے جائیں اور ان کی حکمرانوں کی منشا یہ ہو کہ ان کے جو مرضی ڈال دیں، تو وہ شراب نوشی کی جعلی رپورٹیں بھی آ سکتی ہیں. صاحب اس کا مطلب اس لیے کوئی ہمارا اس میں تیقن نہیں ہے کہ آپ کو جو رپورٹیں بھی آئیں گی صحیح آئیں گی. یہاں پر تو یہ بھی موجود ہے، سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے ہمارے جو ہاسپٹلز کی رپورٹ ہے، ایک بہت بڑی شخصیت کو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے پلیٹس کی مختلف رپورٹیں آتی رہیں، اور رپورٹوں کی بنیاد پر جیل سے نکال کر انہیں باہر بھیج دیا گیا، اور پھر عرصہ گزر گیا کہ ان کے پلیٹس کی وہ رپورٹیں اور علاج کا کہیں بھی وہ سلسلہ آگے نہیں چلا. تو یہ آپ خود ایک باخبر صحافی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا پاکستان. صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب پہ منشیات کا مقدمہ درج ہوا تو اس وقت شیخ رشید صاحب بڑے ایک اہم عہدے پہ فائز تھے، تو آج وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج رانا ثناء اللہ اسی عہدے پہ فائز ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف اس طرح کی کاروائی ہو سکتی تھی جس طرح انہوں نے اس کے خلاف کی تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ایک کانٹینٹ اب آپ نے بات کی ہے، پس منظر بیان کیا ہے، اور آج کے وزیر داخلہ آج بھی وہی ہیں اور پہلے بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں. شیخ رشید بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، تو یہ راز ہے اندرون خانہ تو دونوں جانتے ہیں نا. تو انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کیا جو ان کے خلاف استعمال ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ہم انتقام لینے میں تو بڑے تیز ہیں نا. تو ذاتی انتقام جب آ جائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، جھوٹا کیس یا سچا کیس جو بھی ہوگا، رانا ثناء اللہ سابق وزیر داخلہ تھے، ان کو شیخ رشید کی وزارت داخلہ کے دور میں گرفتار کیا گیا منشیات فروشی کے یعنی کہ نشہ بیچنے کے الزام میں، ان کو نشہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اور کہتے ہیں کچھ بڑھا بھی لیتے ہیں زیب داستان کے لیے. اصل حقائق کیا ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تو بہرحال سب کچھ. لیکن اس میں نا الزام لگانے حوالے سے اگر میں جی صاحب ایک بات کروں، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں، ان کا مقابلہ بڑی سیاسی پارٹیوں سے ہے، تو وہ آج کل جو الزام لگا رہے ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر ہیں، ایس ایچ او جو اپارا ہیں،
اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ایس ایچ او نہیں ہے، یہ پولیس افیسر نہیں ہے، یہ نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے. آپ اگر اپنی سیاست کو اس مطلب چھوٹے سے لیول پہ لے کے آ جائیں گے کہ ایک سب انسپیکٹر کو آپ کو نشانہ بنانا پڑ رہا کہ یہ جتنا کچھ کر رہا ہے یہ میرے ساتھ سب انسپیکٹر کر رہا ہے، ایک ایس ایچ او تھانہ اپارہ کا وہ اشفاق وڈائچ جو ہے وہ کر رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھنا ہے؟ کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی رہا ہے، پولیس جناب والا، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو یہ انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں یا ذاتی کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ٹول کیا ہوتا ہے؟ تھانے دار یا پٹواری. یہ تو پاکستان کی یہی تو ہمارے کلچر کا المیہ ہے کہ یہاں پر بڑے لوگ، سو کالڈ بڑے لوگ ہیں، جب حرکتیں کرتے ہیں تو یہ چھوٹا بڑا تو خیر میں نہیں کسی کو کہتا، منصب کے حوالے سے پٹواری اور تھانہ دار کو استعمال کرتے ہیں. یہ حکومتیں چلتی تھانہ دار کی بنیاد پر ہے. یہاں پر بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جدوجہد یہ ہوتی ہے، ان کی مطلب کہتے ہیں 99% کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے علاقے میں میرا تھانے دار لگے مرضی کا. اور تھانے دار کے سے دوستی یا تھانے دار کی قربت یا تھانے دار کی طاقت کی بنیاد پر یہ اپنی سیاسی قوت بناتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر تھانے دار ہر علاقے میں یہی کچھ کرتا ہے جو کچھ یہاں کا تھانے دار کر رہا ہے. جی صاحب، مجھے نا مختصراً سا کہ کوئی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، مختصراً یہ بتا دیجئے کہ جس طرح کا یہ ماحول چل رہا ہے یا جس طرح کی یہ سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے یا پکڑ دھڑکڑ کی ایک سیاست چل رہی ہے، عوام آلریڈی مہنگائی کی چکی میں سخت پس رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. کیا اب یہی ملک میں رہ گیا ہے یا باقی عوام کے نام پہ جو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں یا عوام کو ریلیف دینے کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ آپ کہاں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے موضوع ہے نا، یہ تو ایک فل پروگرام کا متقاضی ہے، لیکن باٹم لائن کے طور پر میں کہوں گا کہ میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا. عوام سے کس کو واسطہ ہے؟ یہ تو اپنے اقتدار کو انہوں نے عشرت قدر بنایا ہوا ہے. سچی بات ہے نہ ان کی. میں اس میں پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مقتدر طبقے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں، کہیں بھی کوئی بااختیار شخص بیٹھا ہے، کسی بھی حیثیت سے بیٹھا ہے، نہ ان کی عیاشیاں ختم ہوئی ہیں نہ ان کی بدماشیاں ختم ہوئی ہیں. عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ دیکھیے کوئی آپ کو نظر آیا کہیں بھی مقتدر حلقوں میں؟ آپ اسلام آباد کے کہتے ہیں نا جو ساری راہداریوں سے واقف ہیں اور جو یہ گردش اقتدار ہے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں اقتدار کی راہداریوں میں آپ کو نظر آئی کوئی سادگی؟ کوئی نظر آئی ہے عوام سے دلچسپی؟ کوئی نظر آئی کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہیں کوئی طلب موجود ہو؟ اگر طلب موجود ہوتی ہے تو اپنی عیاشیوں اور عشرت قدوں کو آباد نہیں کرتا، وہ عوام کے ساتھ چلتا ہے، وہ دکھ درد زبانی نہیں بانٹتا، عملی طور پر بانٹتا ہے. اور ہمارے لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ سب اسلام کے نام لیتے ہیں اور حکمران پارٹی کے جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ایک عالم دین ہے، عالم دین ہے. ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب کہا گیا سرکار کائنات کو کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، بھوک کی وجہ سے سرکار کائنات نے اپنا پیٹ اٹھایا تو وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہوتی ہے اسلامی قیادت. مولانا صاحب آپ قیادت فرما رہے ہیں حکمران پارٹی کی، پی ڈی ایم کی، تو کیا آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آپ کے وزراء، حکومتی عمائدین اور دوسرے بھی سرکاری عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عوام کے دکھ درد کے بانٹ تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم کہتے ہیں کہ روتے نہیں ہو تو روتے جیسا منہ ہی بنا لو. کوئی سادگی کی مثال تو قائم کرو. آپ کے للے تللی ختم نہیں ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا جاوید صاحب کہ کتنی مزید مرسڈیز گاڑیوں کو منگوانے کے آرڈر دیے گئے ہیں؟ ملک بحرانوں میں پڑا ہوا ہے. پٹرول کا عام بندہ آپ اور میں، سچی بات ہے ہم تو پٹرول خریدنا چھوڑ گئے، بسوں اور رکشوں میں سفر کر رہے ہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتے اپنی اس سے پاکٹ سے. اور ان کو فری پٹرول، فری گاڑیاں، فری ڈرائیور اور سارے للے تللی ان کے لیے فری ہیں. کاش اتنی سی قربانی دے دیں کہ آج سے پالیسی بنا دے وزیر اعظم صاحب کہ آج کے بعد چونکہ ملک بحران میں ہے، ہم سب اپنی گاڑیوں میں اپنی جیب سے پٹرول ڈالیں گے، سرکاری پٹرول ختم کر دیں گے. اتنا سا ایگزامپل کے طور پر یہ سارے اربوں پتی لوگ ہیں، کروڑوں پتی لوگ ہیں. اگر آپ اور میں اپنی جیب سے اپنا پٹرول خرید سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں خرید سکتے؟ یہ ایک ٹوکن مثال ہوگی، لیکن عوام کو پتا چلے گا چلو کوئی تو ہمارے ساتھ شریک ہوا، کوئی تو ہمارا ہم قدم ہوا. اور پھر یہ جو سرکاری ضیافتیں ہوتی ہیں آپ شریک ہوتے ہیں، جو 5 اسٹار ڈنر ہوتے ہیں یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ عوام بھوکے مر رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں وائٹ کالر لوگ جو 3 وقت سے 2 وقت کے کھانے پہ آئے تھے، اب 1 وقت کا کھانا پورا نہیں ہو رہا. ہمارا محاورہ تھا دال روٹی اور پیاز روٹی کھا لیں گے، اب عوام کے لیے اس کے لیے بھی ترس گئے ہیں. اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 5 اسٹار ڈنر چل رہے ہیں ان پر بھی بندیاں لگ جائے؟ عوام کو کچھ تو پتا چلے ٹوکن کے طور پر. پس پردہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، ٹوکن کے طور پر پتہ چل جائے بظاہر کہ ہم سادگی کے رخ پر آ گئے. سادگی کی اپیل تک نہیں آئی، نہ وزیر اعظم کی طرف سے
ना किसी सियासी पार्टी की तरफ से कि कौन साथ ये इख्तियार करे। तरह से जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, इस हवाले से वो ऐलानात तो बहुत करते रहे। वो जब सैलाब आता था या बारिशें ज़्यादा हो जाती थी तो वो बारिशों के पानी में भी घुस जाते थे, और बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐलान ऐसे सियासतदान करते रहे हैं कि हम पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएंगे, लेकिन आपकी बात हकीकत पर मबनी है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा किया नहीं जाता कि वो पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ऐलान तक ही होगा। तो नाजरीन, इस वक्त हमने जो शेख रशीद साहब के हवाले से और बाकी सूरत हाल से सीनियर तजिया कार जनाब सीनियर सहाफ़ी राशिद साहब ने बड़ी तफसील से इस पे रोशनी डाली, और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के इशूज पे इनसे दरख्वास्त करें। आपकी इजाजत एक फिक्रा, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस मुल्क से शराब नोशी खत्म होनी चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करें ना कि ये बिला इम्तियाज शराब टेस्ट के लिए गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। किसी भी शाम मुक्तदर लोगों को, एलीट क्लास के लोगों को, जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं, जो आपकी दस्तरस में है, किसी भी रोज सरप्राइज के तौर पर ऑर्डर कर दें कि इनके अल्कोहल टेस्ट कराते जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय साहब, बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे। देखते रहिए इदारिया न्यूज़।